اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک صلوات۔ عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ دو آیات جن کی تلاوت کا شرف میں روزانہ حاصل کر رہا ہوں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور نماز قائم کرو صبح کے وقت، اور حبیب رات کے اندھیرے میں تم اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے رہو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، انشاءاللہ تم ایک دن مقام محمود پر فائز ہو جاؤ گے۔ یبعثک بعث، ہم تمہیں مقام محمود پر پہنچا دیں گے۔ مقام محمود سے ہم بہت آہستہ آہستہ قریب ہو گئے ہیں، لیکن جب تک بیست سمجھ میں نہ آئے، عسیٰ ان یبعثک، جب تک بیست سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک مقام محمود کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے۔ بھائی ایک تمہیدی گفتگو ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے سارے سننے والے اس تمہید کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں۔ قدیم زمانوں سے، پرانے زمانوں سے فلسفے نے انسانی زندگی کے بارے میں ایک اصول دیا۔ اب اس فلسفہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، اس فلسفے کو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ لے۔ انسان کی زندگی میں فلاح و صلاح کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ پہلا، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے اور پہلی منزل کیا ہے معاشرے کے ٹھیک ہونے کی؟ انسان پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے نفس کی تطہیر کرے۔ جب نفس کی تطہیر ہو جائے تو پھر اپنے گھر اور گھرانے کی تطہیر کرے۔ پہلے کا نام ہے تہذیب نفس، جسے قرآن نے تزکیے کے نام سے ارشاد فرمایا ہے۔
دوسرا مرحلہ گھرانے کو اور گھر کو ٹھیک کرے، تدبیر منزل. اور جب خود بھی ٹھیک ہو جائے، گھر بھی ٹھیک ہو جائے، تو اب اسے یہ حق ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق ملکی اور شہری معاملات میں مداخلت کرے اور ان میں صلاح و فلاح کی کوشش کرے. اس کا نام ہے سیاست مدن. تو تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. اگر انسان کا نفس نجس ہے، اس کی تطہیر نہیں ہوئی، تو کیا خاک اپنے گھرانے کو پاک کرے گا؟ اگر نفس انسانی ہی نجس ہے. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ تو میں فلسفے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے ذرا سی آگے چل کے بات ہوگی. تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اپنی تطہیر کرو. جب ہو جائے تو اپنے گھر اور گھرانے کی تطہیر کرو. جب وہ ہو جائے تو اپنے معاشرے کی طرف جاؤ. سیاست مدن، سیاست کا حق صرف اسے ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے گھرانے کو پاک کر لے. بھئی کسے حق ہے سیاست کا؟ جو خود پاک ہو. اب یہ نجس لوگ کیا خاک سیاست کریں گے اسلام میں؟ اچھا، اب نفس کا پاک کرنا ضروری ہے. اب گفتگو یہاں سے ذرا سی آگے بڑھ جائے گی. تمہارے پاس ایک شخص ہے جس کا نفس برا ہے. اب تم سے پوچھ رہا ہوں، کامن سینس کی بات ہے. ایک برے نفس کا آدمی ہے. اچھا، برا نفس سمجھتے ہو تم، اور ایک آدمی اچھے نفس کا ہے. تو نظام کس کے حوالے کرو گے؟ برے نفس والے کے حوالے کرو گے یا اچھے نفس والوں کے حوالے کرو گے؟ اس میں نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے. بھائی دو آدمی آپ کے سامنے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا نفس برا ہے اور انہی میں سے ایک کا نفس اچھا ہے. تو فطرت انسانی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھے نفس والے کو نظام دے دے، برے نفس والے کو ہٹا دے. بھائی یہی ہے نا. اچھا، اب ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. دو ہیں، ایک اچھے نفس والا ہے، ایک بہت اچھے نفس والا ہے. نہیں بھائی، نہیں، میں ذرا بات کو واضح کروں گا. پہلے میں نے کیا کہا کہ ایک بد نفس ہے، برے نفس والا ہے، ایک اچھے نفس والا ہے. تو تم نظام کس کے حوالے کرو گے؟ جو اچھے نفس والا ہوگا. اور اب دو اچھے نفس والے ہیں. ایک وہ ہے جس نے اپنی ریاضت سے اپنے نفس کو پاک کیا. ایک وہ ہے جس نے اپنی ریاضت سے اپنے نفس کو پاک کیا. ایک وہ ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. بھائی سوال ہے نا. دو انسان تمہارے سامنے ہیں. ایک جس نے ریاضت کر کے، محنتیں کر کے اپنے نفس کو پاک بنایا ہے، اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہے. تو اب نظام کس کے حوالے کرو گے؟ وہ جسے اللہ نے پاک بنایا، جو اپنی ریاضت سے اچھا بن جائے، اس کا نام ہے امت. اور جو ادھر سے اچھا بن کے آئے، اس کا نام ہے نبی. یہ مراحل آسانی سے حل ہو رہے ہیں نا. دیکھو بھائی، میرے دقیق مراحل کو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے بیان کیا، اور چونکہ موضوع کو آگے جانا ہے اس لیے یہ مجبوریاں تھیں. اب نہیں، میں لفظ بدل دوں تاکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت پہ بھی ایک جملہ ہدیہ ہو جائے. میں نے کیا کہا؟ جس نے اپنے نفس کو اچھا بنا لیا وہ ہے امتی، اور جس کا نفس اچھا بن کے آیا ادھر سے وہ ہے نبی. اب میں لفظ بدل دوں، جو اپنے نفس کو اچھا بنائے وہ ہے متقی، اور جو ادھر سے اچھا آئے وہ ہے امام المتقین. یہ مرحلہ فکر آسانی سے اثر ہو گیا نا، کہ جو اپنے نفس کو اچھا بنائے محنتوں سے،
وہ ہے متقی، اور جو ادھر سے اچھا بن گیا ہے وہ ہے امام المتقین۔ قرآن نے کہا ام نجعل المتقین کالفجار، ہماری نگاہ میں فاسق و فاجر اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، تو جب فاسق اور متقی برابر نہیں ہیں تو فاسق اور امام المتقین کیسے برابر ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے نا، کہ جب فاسق اور متقی برابر نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، تو فاسق اور امام المتقین کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ جو اللہ یہ برداشت نہ کرے، یہ برداشت نہ کرے کہ ایک متقی کے آگے ہو جائے، نہیں بھائی نہیں، نہیں بھائی، اب یہ جملہ تو تمہیں ہدیہ کروں گا اور اس جملے کو ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایک امتی ایک غیر معصوم کے برابر ہو جائے، تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ غیر معصوم آگے ہو، معصوم پیچھے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو وہ مبعوث کیا جائے جو پہلے سے پاکیزہ نفس ہو، یہاں تک لانا تھا مجھے، اور اس تمہید کو اس سے زیادہ طویل نہیں کرنا، یہیں تک مجھے لانا تھا کہ وہ مبعوث کیا جائے۔ مبعوث کے معنی بھیجا جانا، اس لفظ کو بھی واضح کروں گا کسی دن کہ بعثت کے معنی کیا ہیں، اور قرآن نے مبعوث کے لفظ کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ وہ آئے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کا نفس پہلے سے پاکیزہ ہو۔ بعثت کی کل 2 آیتیں پڑھوں گا، اور یہ دونوں آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے یہ دونوں آیتیں نہ پڑھتا اگر تم صاحب فکر نہ ہوتے۔ تم صاحب فکر ہو نا، بات سمجھنے کے عادی ہو۔ مجلس حسین کی برکت ہے اور اس کا فیض ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں نا۔ تو اب سنو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ 2 آیتیں بعثت کی قرآن مجید سے، ایک آیت سورہ جمعہ کی، اور سب کے ذہن کے اندر پہلے سے محفوظ ہوگی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا، اور رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، لوگوں کو آیات خدا کی تلاوت کر کے سنائے، وزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک بنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ کیا فرض ہے میرے نبی کے؟ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا، احوال شریف آج بے فرمائی دیجیے، لے آئے۔ برائے حکمنامہ حضور حکمنامہ امام زمانہ کہ آیت اللہ عثمان علامہ طالب جوہری تاثر ظہور ہمیں یوں ہی علم و فیض سے، معرفت کے دریا سے سیراب کرتے رہے 3 دفعہ بلند ترین صلوات۔ نمیذاره
یہ حسن اتفاق ہے کہ ولی امر مسلمین اور رہبر معظم کے نمائندے حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدینی اپنے رفقا کے ساتھ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ خود ان کے لیے بھی شرف ہے کہ وہ ذکر حسین میں شامل ہیں. اچھا بھائی میرے دوستوں میرے ساتھیوں بتلا سکتے ہو میں کیا رہا تھا؟ آپ فرما رہے تھے کہ بھائی سبحان اللہ، ایسا مجمع ہو تو بھی پڑھنے کا لطف بھی آتا ہے. پوری آیت پڑھ دی. اچھا بھائی میں نے وعدہ کیا نا آپ سے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ صرف بعثت کی 2 آیتیں سناؤں گا. پہلی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے، امیین کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائے. یزکیہم ان کے دوسرا کام نفسوں کا تزکیہ کرے. ویعلمہم الکتاب اس کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ اس کا چوتھا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس کے آنے سے قبل پوری امیین کی صف کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. ضلال کے معنی گمراہی، کھلی ہوئی، مبین. سن لیا تم نے آرام سے؟ بہت آرام سے سن لیا نا؟ اچھا. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، 62واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی دوسری آیت. اور اب سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھتا ہوں، تیسرا سورہ ہے قرآن کا اور اس کی 164ویں آیت ہے. بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ یہ سلسلہ فکر مسلسل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے بعض گوشے تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں اپنی استطاعت کے مطابق. کہنے لگا سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علیہ، بھائی بہت توجہ رکھنا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس نے مومنین پہ احسان کیا ہے، مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. اور اس رسول دیکھو لفظ کو لفظ سے ملا لو، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس کے آنے سے قبل یہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. سن لیا تم نے دونوں آیتوں کو؟ ایک میں کہتا ہے کہ امیین گمراہی میں مبتلا تھے اور دوسرے میں کہتا ہے کہ ہم نے مومنین میں رسول کو بھیجا وہ بھی گمراہی میں مبتلا تھے. تو مومن گمراہ کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اللہ نے، یعنی یہ بعثت کی 2 جہتیں ہیں، یہ نہیں کہ 2 مرتبہ مبعوث ہوا. ایک جہت سے مومنین پہ مبعوث ہوا، دوسری جہت سے امیین پہ مبعوث ہوا. جہتیں بعثت کی 2 ہیں اور دونوں کے لیے کہتا ہے کہ یہ ضلال مبین میں مبتلا تھے. بھائی توجہ رکھنا، یہ گمراہی میں مبتلا تھے. تو مومن ہوتے ہوئے گمراہی میں کیسے مبتلا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا کہہ دیا کہ یہ ضلال مبین میں مبتلا تھے. تو اب اگر ضلال مبین کے معنی کھلی ہوئی گمراہی کے ہیں تو پھر کیا یہی معنی کرو گے یہاں پر بھی؟ اگر قرآن کافی ہے تو معنی بتلا دو. اگر قرآن کافی ہے تو اس کے معنی بدلا دو. تو اب قرآن ہی سے ایک آیت پڑھ لوں، ضلال کے معنی گمنام، ضلال کے معنی گمراہ. تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ گمنام کہاں سے میں نے نکال دیا؟ قرآن سے. اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ یہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں دفن ہو کے گمنام ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ جب ہم زمین میں دفن ہو کے گمنام ہو جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ
जमीन से उठाएगा, गुमनाम होना जलाल, गुमराह होना जलाल। सुन लिया तुमने, जलाल के दो मानी हो गए, एक गुमनाम होना, एक गुमराह होना। तो जो उम्मीन गुमराह थे, मोमिनीन गुमनाम थे। बात पहुंच रही है? उम्मीन गुमराह थे, मोमिनीन गुमनाम थे। अगर यहां तक आ गए हो तो जानते हो कुरान का तर्जुमा करने वालों ने दोनों जगह गुमराही तर्जुमा किया है, दोनों मकाम पर गुमराही ही तर्जुमा किया गया है। तो अब ऐसा क्यों किया गया? मुझे इजाजत दो, आज मैं ऑफ द रिकॉर्ड हो गया हूं, थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड हो गया हूं, और मैं चाहूंगा कि इस जगह पे एक मसला वाज़ेह हो जाए। बहुत तवज्जो रहे। कुरान में एक आयत है, वह वजदा का ज़्वालन फहदा, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान, वह वजदा का, देखो ज़्वाल के मानी गुमराह, जलाल के मानी गुमराही। कुरान में पैगंबर अकरम को अल्लाह ने मुखातब करके कहा वह वजदा का ज़्वालन फहदा। तर्जुमा जानते हो क्या किया हमारे बुजुर्गों ने? कि अल्लाह ने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत कर दी तुम्हारी। ठीक है ना? अल्लाह ने गुमराह पाया किसको? वो जिसके नफ्स का तज़किया खुद किया था उसको। अल्लाह ने, तर्जुमा यही है, जाके देख लेना मुतरजमीन के मुतरजम कुरान के अंदर तर्जुमा यही है कि अल्लाह ने तुम्हें गुमराह पाया तो तुम्हारी हिदायत कर दी, है ना? जबकि एक तर्जुमा मौजूद था कि अल्लाह ने तुम्हें गुमनाम पाया। तो जब एक तर्जुमा मौजूद था गुमनाम का, तो गुमराह का तर्जुमा करने की जरूरत क्या थी? अब इन पर तौहीन रिसालत का ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं होता। इन पर तो अब तर्जुमा क्या करूंगा मैं? वजदा का ज़्वालन फहदा, हबीब हमने तुझे गुमनाम पाया, फहदा तो पूरी खिलकत की हिदायत की तेरी तरफ। अब तुम्हारे नाम के बगैर ना अजान होती है ना नमाज होती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान, बराए खुशनूदी हबीबे खुदा बुलंद तरीन सलवात। बस मेरे अजीजों, अब इसी मकाम से बात आगे बढ़ जाए। टेक्निकल मसाइल में उलझाना नहीं चाह रहा हूं मैं। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, खिदमत शुमा हजरत आ तर्जुमा सुनो भाई, और कभी कभी ऐसे भी सुन लिया करो। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। मैं पूरी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। ये तारुफ किसका है? अल्लाह वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। रसूल पहले से पहचाना हुआ है, अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है रसूल के जरिए। अब इसे जरा और आसान कर दूं भाई, इससे पहले की आयत पढ़ दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है, और अल्लाह वही है जिसने ऐसा रसूल भेजा। तो ये तारुफ रसूल का नहीं है, अल्लाह का है रसूल के जरिए से। तो अगर छोटा इस काबिल हो बात को समझ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई तारुफ का तरीका क्या है? बड़े के जरिए छोटे का तारुफ होता है। ये बच्चा बैठा हुआ है, भाई ये कौन है बच्चा? कहा कि फलां का बेटा है।
اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صاحب فلاں کے باپ ہیں، فقط اس صورت میں ہوتا ہے جب بیٹا لائق فخر ہو جائے، جب چھوٹا لائق فخر ہو جائے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اگر کوئی لائق فخر ہو جائے تو اس کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو سکتا ہے. اگر محمد اپنے اللہ کے لیے قابل فخر نہ ہوتے تو اللہ محمد کے ذریعے اپنا تعارف نہ کراتا، اور اگر محمد کی بیٹی محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی میسج پہنچ رہا ہے نا. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اب ان تک پہنچاؤ جو کتاب کو کافی سمجھتے ہیں. جملہ اپنی طرف سے کہوں میرا گریبان تھام لو، لیکن اگر قرآن پڑھ رہا ہوں میں تو پھر سارے تسلیم کو خم کر دو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ایک رسول بھیجا، مومنین میں بھی وہی آیا اور امیین میں بھی وہی آیا. کام کیا ہے؟ قرآن سنائے، پہلا کام. سننا بھائی، آرام سے سننا. قرآن سنائے، پہلا کام. نفسوں کو پاک بنائے، دوسرا کام. کتاب کی تعلیم دے، تیسرا کام. حکمت کی تعلیم دے، چوتھا کام. کتنے کام ہیں رسول کے؟ 4. پہلا کیا ہے؟ آیتیں سنائے، یہی تو پہلا کام ہے نا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرے. تیسرا کام کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دے. چوتھا کام کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم دے. پورا دین یہی ہے. اس کے باہر اگر ہے تو تم بتلا دو. جہاں تک میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں یہ میسج دے رہا ہوں کہ پورا دین یہی ہے. یہ 4 چیزیں پورا دین ہے، اس کے باہر کوئی چیز دین نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ آیات کی تلاوت کرے، قرآن سنائے، پہلا کام. نفسوں کو تزکیہ کرے، دوسرا کام. کتاب کی تعلیم دے، تیسرا کام. حکمت کی تعلیم دے، چوتھا کام. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ ان 4 چیزوں میں سے 1/4 ہے قرآن اور 3/4 ہے میرے رسول کی سنت. تو جب کہا کریں کہ کتاب کافی ہے تو سوچ سمجھ کے تو کہا کریں نا. جب کہیں کہ کتاب کافی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے کہیں. بھائی 3 حصہ دین کا رسول کے لیے ہے اور 1 حصہ قرآن کے لیے ہے. تو اب میرا جملہ سننا. وہ تمہیں قرآن سنائے، تم سنو. وہ تمہارا نفس کا تزکیہ کرے، تم کرواؤ. وہ کتاب کی تعلیم دے، تم تعلیم حاصل کرو. وہ حکمت کی تعلیم دے، تم حکمت کی تعلیم اس سے حاصل کرو. وہ کتاب سنانے والا، تم کتاب سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین صلوات. دیکھو بھائی، یہ مراحل بہت ضروری ہیں مقام محمود تک پہنچنے کے لیے، اور مجبوری ہے، موضوع کو جسٹیفائی ہونا ہے. تو اب ایسے کے لیے کہا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی. عجیب جملہ ہے. رسول کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، تو اتباع میرے محمد کا کرو. محبت اللہ سے، اتباع محمد کا. بہت بہت توجہ رہے. اچھا بھائی، تو ہم کریں محمد کا اتباع. محمد کس کا اتباع کرے؟ ہے یہ روح القدس ان کی زبان سے بولا. آپ نے کہا وہی فرما رہے ہیں. وہی
کہ وہی کا اتباع کریں. واقعہ بھی یہی ہے کہ ہم اتباع کریں محمد رسول اللہ کا اور محمد رسول اللہ اتباع کریں وحی الہی کا, ہے نا, وحی الہی کا. قل, بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا. اب وہ آیت کوٹ کروں پھر میں آگے جاؤں. 10واں سورہ قرآن مجید کا. لوگ آتے ہیں رسول تمہاری خدمت میں, جا کے دیکھ لینا, لوگ تمہاری خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا, یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں. سن لیا, یا رسول اللہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دے, یعنی قرآن لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ نہیں چاہیے, کوئی اور چاہیے. اچھا یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں اور بدل ہو, اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو تھوڑی سی ہماری مرضی کے مطابق میں تبدیلی کر دیں. سن لیا تم نے. قل ما یکن لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, رسول کہہ دے کہ میری کیا مجال کہ میں ایک لفظ ہی اس کا اپنی مرضی سے بدل دوں. رسول کہہ دے کہ میری کیا مجال کہ میں قرآن کا ایک حرف بھی اپنی مرضی سے بدل دوں. توجہ رہے, یا رسول اللہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور دے دیں, اور اگر یہی دینا ہے تو ہماری مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیں. تو مطالبہ کرنے والوں میں تحریف قرآن کا مزاج تھا. میسج پہنچ گیا میرے سننے والوں تک؟ نہیں بھائی نہیں. سنو, مطالبہ کرنے والے کہتے ہیں یا تو دوسرا قرآن دے دیجئے, جیسے کوئی 25 قرآن رکھے ہوئے, اور یا اگر یہی دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تحریف کر دیں. تو جو مطالبہ کر رہے ہیں ان میں تحریف کا مزاج ہے یا نہیں؟ تو خطرہ تھا کہ بعد رسول تحریف کر دی جائے. کہا قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک آل محمد کو ساتھ نہ کر دو. بس برادر عزیز, میاں سب بولتے رہیں گے, مجھے بھی تو بولنے دیں. یعنی کوئی تھوڑا سا مجھے بھی بول لینے دیں. اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت تیزی کے ساتھ کھنچتا جا رہا ہے, تو اب میں تمہیں لے آیا اس مرحلے تک جس مرحلے پر بات کو اپنے معیار کمال تک پہنچاتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے کوئی تعریف کر دوں؟ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی, بس میں تو صرف وہی کرتا ہوں جو وحی الہی مجھے کہتی ہے. میرے عزیزو, میرے دوستو, اس آیے مبارکہ تک آ گئے نا. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی آ جائے میرے اوپر. تو رسول کیا کرتا ہے؟ وحی کی پیروی کرتا ہے. رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے. منع کر سکتے ہو؟ رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے. اچھا بھائی, انسان تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو, یا تم قول ہو یا تم عمل ہو. سو رہے ہو عمل ہے, جاگ رہے ہو عمل ہے, کوئی کام کر رہے ہو عمل ہے, ٹھیک ہے نا, مجلس سن رہے ہو عمل ہے, اور جب بولو گے تو قول ہے. تو انسان یا قول ہے یا عمل ہے, کوئی تیسری چیز تو نہیں ہے نا انسان. تو پوری انسانیت یا قول ہے یا عمل ہے. رسول کا عمل ان اتبع الا ما یوحی الی,
جو بھی میں کروں وہ وحی الہی ہے. اب جو بھی کر دے رسول، اگر سوئے تو وحی الہی ہے، اگر سلا دے ٹھیک ہے نا بھائی، بہت 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 سامنے کی بات ہے. اگر سوئے تو وحی الہی ہے، اگر سلا دے تو وحی الہی ہے، اگر جاگے تو وحی الہی ہے، اگر جگا دے تو وحی الہی ہے، اگر بیٹھے تو وحی الہی ہے، اگر بٹھا دے تو وحی الہی ہے، اگر اٹھے تو وحی الہی ہے، اگر اٹھا دے. اپنے مولا کا نام پوری جوش سے قوت سے لے، کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. نعرہ حیدری. ہاں، اس مرحلے تک آئے کہ رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے. اور اب ایک مرحلے کو اور حل کرتے چلیں اور پھر یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں کہ رسول جو کہے وہ وحی الہی ہے. دیکھو بھائی، کبھی کبھی حضرت حجت الاسلام والمسلمین بہت لائق علماء میں ہیں. آقا بہا الدینی، آقا ایک بات کہوں آپ سے، اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرات جو ہیں وہ بات کو میری سمجھ لیں. ماں جو ہے وہ نافیہ بھی ہے، ماں موصولہ بھی ہے، ماں مصدریہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب میں ایک اجتہاد کرنا چاہ رہا ہوں. میں کرنے تو کبھی کبھی تو مجھے فرصت ملتی ہے کوئی بات کرنے کی. علامہ آیت اللہ العظمیٰ طالب جوہری صاحب، بھائی میں بلند تر صلوات. برادر عزیز میرے ساتھ یہ نہ کریں، میں ایک بہت بڑا خادم ہوں ذکر سید الشہداء کا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں. بس اچھا اب تم یہ ماں سن لو. ماں کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، رسول ہیں. ماں کے معنی نہیں ہے نا. اور ایک معنی ماں کے جو، تم پوچھو گے نا یہ جو، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو جو تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے. تو ماں کے دونوں معنی ہیں نا، ماں کے دونوں معنی ہیں. ماں کے معنی نہیں اور ماں کے معنی جو. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ بولتا ہی نہیں ہے. ماں وہ بولتا ہی نہیں ہے اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا. اور مجھے مائے مسیح کا ترجمہ کرنے کی یاد دیتے ہو، وہ جو بھی بولے اپنی خواہش سے وہی وحی الہی ہے. میں نے زحمت دی اور اب اس مرحلہ فکر سے ذرا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. مجھے نہیں معلوم کیا متفق ہے میری اس رائے سے یا نہیں. حضرت آیت اللہ متفق شدید حضی آقا تائید ہست. برائے خوشنودی حبیب خدا بلند صلوات. اور ظاہر ہے کہ جب دونوں معنی ہیں تو مجھے حق دو کہ میں ایک معنی اور کروں. ٹھیک ہے نا؟ ایک معنی پہلے سے آ رہے تھے، ایک معنی میں نے کر دیے. تو اچھا، جو بولے وہ وحی الہی، یعنی جو بولا ہے رسول وہ خود نہیں بولا، وحی الہی بولی. اور جو کیا ہے رسول نے وہ رسول نے نہیں کیا، وحی الہی نے کیا. بھائی یہی ہے نا. اب اس سے تو آگے میں کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا. جو کرے میرا نبی وہ وحی الہی ہے، جو کہے میرا نبی وہ وحی الہی ہے. یہ کرنا اور کہنا ایک جگہ جمع ہو گئے. ہاتھ سے بلند کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو. آخر تک بیٹھے میں انسان نعرہ لگائے گا، مومن آخر تک بیٹھا ہوا. نعرہ حیدری.
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب سلسلہ فکر کو کنکلوڈ ہو جانا ہے. تو نبی اتباع وحی کرے، امت اتباع نبی کرے. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب میں کیسے تمہارے سامنے اس بات کو عرض کروں جو میرے دماغ کے اندر بہت بری طرح گونج رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ کسی دن کسی بزرگ نے کہیں سے انہیں توریت کے کچھ تھوڑے سے ورق مل گئے اور آ کے رسول کی خدمت میں کچھ تھوڑا سا پڑھ دیا اس میں سے. اب نگاہ تو ہے ورق کے اوپر، رسول کے چہرے پہ تو نگاہ نہیں ہے نا، ورق پہ پڑھ رہے ہیں. کوئی دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کا چہرہ متغیر ہے، روک دیا. کیا کر رہے ہو؟ رسول کا چہرہ متغیر ہے. گھبرا کے بند کر دیا. اس وقت جلال کے عالم میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. یہ کیا کر رہے ہو میرے سامنے؟ توریت پڑھ رہے ہو؟ آج اگر موسیٰ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. میرے نبی نے اصول دے دیا کہ جو بھی نبی زندہ ہوتا وہ میرے نبی کی امت میں ہوتا. بھائی موسیٰ تو زندہ نہیں ہے لیکن عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی امت ہے. الیاس زندہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی امت ہے. حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی امت ہے. تو جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں اس امت کی سربراہی مدرسے کے شیخ الحدیث کو دینا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی اور اب اتباع محمد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قرآن سورہ یونس میں کہہ چکا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون. اگر زمانے نے فرصت دی تو کل میں عرض کروں گا اس آیت مبارکہ کا پورا ترجمہ. اتباع کے لیے اسے تلاش کرو جو حق کی ہدایت کرتا ہو. میرا نبی اتباع کا مکمل نمونہ ہے. اور اگر یہاں تک آ گئے ہو تو آخر کلام میں کچھ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. میں نے بڑی زحمت دی آج اور اس سے زیادہ مفہومات کو سطح عمومی سے بلند نہیں کر سکتا تھا جتنا آج میں نے زحمت دی. تو میں بات کو روکنے جا رہا ہوں اور اگر روک سکا تو کہیں نہ کہیں کسی منزل تک پہنچا کے تمہیں چھوڑوں گا. وغفظ جناحک. اب اتباع، آیت اتباع یاد رکھو گے. ایک آیت ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں. ایک آیت. دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھو تم اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرا اتباع کرو. دو آیتیں ہو گئیں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ جو حق کی ہدایت کر رہا ہے وہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. یہ تیسری آیت. اب یہ آیتیں تمہارے ذہن کے اندر محفوظ رہے گی نا. تو اب ایک آیت سنو جو بھی اتباع کرے میرے نبی کا وہ منزل کمال پہ ہے. اب آیت پڑھوں. وَغْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حبیب مومنین میں سے جو تمہارا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دو. آیت پہنچ گئی. سورہ شعراء میں 26واں سورہ قرآن مجید کا. اور اب بات کو یہی روکنا چاہ رہا ہوں نا میں. وَغْفِظْ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. مومنین میں سے جو بھی تمہارا مکمل اتباع کرے. بہت توجہ رکھنا، یہ آیات اتباع ذہن کے اندر محفوظ ہوتی جائیں. بہت بہت توجہ رکھنا. نہیں بھائی نہیں، رکو.
آغا اگر نہ بیٹھے ہوتے تو میں اپنا موضوع گفتگو تبدیل نہ کرتا. ایک آیت اور سنتے جاؤ اتباع کی. اگر قرآن کافی ہے تو پھر اس طریقے سے کافی ہے جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دامن آل محمد سے متمسک ہو کر. پر محمد و آل محمد صلوات. سورہ یوسف یہ ڈاکومنٹیشن ہے. یہ حوالے ذہن میں رکھنا اور جانے کے بعد دیکھنا. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس دین کی طرف بلانے کا حق مجھے ہے. انا، اور میں پوری بصیرت سے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میرا مکمل اتباع کرے دوسرا حق اس کا ہے. آیت پہنچ گئی. میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آج، ٹھیک ہے نا. اور میں چاہ رہا تھا کہ آیات کے ذریعے تمہیں کسی مرحلے فکر تک پہنچا دوں. ایک مرتبہ اور سننا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بس دو کو اسلام کی تبلیغ کا حق ہے، دو کو اسلام کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے. انا، میں، ومن اتبعنی، جو میرا مکمل اتباع کرے. تو قرآن نے کہا کہ رسول کے بعد بس وہی ہوگا اس دین کا ذمہ دار جو رسول کا مکمل اتباع کرے. بھئی یہی ہے نا. تو اب قرآن سے پوچھ لیں کہ رسول کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے. جو بھی مکمل اتباع کرنے والا ہے وہی رسول کے بعد جانشین. یہاں تک آگے میرے ساتھ اب واپس چلو. وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین میں سے مکمل پیروی کرے اس کے لیے اپنا کندھا جھکا دو. بہت سناٹا ہے میرے محترم سننے والوں پر. دیکھو بھائی، قرآن کو قرآن سے جوڑ رہا ہوں میں. کیا کہا کہ بھائی دو ہیں جن کو اسلام پھیلانے کا حق ہے، ایک میں، ایک جو میرا مکمل اتباع کرے. اب فقط ڈھونڈنا اسے ہے جو مکمل اتباع کرتا ہو، وہ رسول کے بعد رسول کا وارث ہے. یہی تو نکلا نا. اب یہ آیت سامنے آئی کہ جو مکمل اتباع کرے اس کے لیے کندھے کو جھکا دو. تو صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. اب اتنا ہی تو تلاش کرنا ہے نا کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. اب جس کے لیے رسول کا کندھا جھک جائے وہ رسول کا مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کے بعد رسول کا جانشین. تو پوری تاریخ دیکھ ڈالو، رسول کا کندھا کوئی دو موقعوں پہ جھکا. یا فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا، یا عید کے دن حسنین کے لیے جھکا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو کو اس مرحلے پر میں روک دوں گا. اور ظاہر ہے کہ چند جملے مجھے مصائب کے کہنے ہیں، لیکن اب آخری فیصلہ تو سنتے جاؤ. اب تک کیا بات ہوئی؟ دیکھو بھائی، یہ دہراتا ہوں اس لیے کہ نوجوان اور چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں تک بھی یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو رسول کے لیے اتباع کی مکمل منزل پہ آ جائے، رسول کی نیابت کا حق اس کے پاس ہے. آیت پڑھی ہے میں نے. اور قرآن نے کہا کہ اب کیسے پتہ چلے کہ مکمل اتباع کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے لیے رسول کندھا جھکا دے. ٹھیک. اور رسول کا کندھا دو ہی مقامات پہ جھکتا ہوا نظر آیا. یا بت توڑتے وقت فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا، یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت جھکا، کسی اور کے لیے تو جھکا نہیں. تو ترتیب امامت کی سمجھ میں آ گئی.
یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے، یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے. تو قرآن کی ایک آیت سنو اور بات مکمل ہو جائے. بھائی علی اتباع کرنے والا، حسن اتباع کرنے والا مکمل، حسین مکمل اتباع کرنے والا. اور اب قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی، جو مکمل اتباع کرے اس پر سلام ہو. تو رضی اللہ نے کہنا ہے، علیہ السلام کہنا ہے. میرے دوستو میرے عزیزوں، سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہوا. تو جو اپنے نفس کو اچھا بنا لے وہ متقی، جو اپنے نفس کو گمراہی میں چھوڑ دے وہ فاسق و فاجر. گفتگو کا آغاز یہیں سے تو ہوا تھا. اب ایک وہ ہے کربلا کے میدان میں. بھائی توجہ رکھنا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. عجیب مرحلہ ہے. خدا کی قسم ان مرحلوں میں حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے. ابھی میں نے صرف کربلا کا لفظ کہا ہے، طویل مصائب نہیں. لیکن جب بات یہاں تک آئی ہے، جو سرکشی سے تقوی کی طرف جائے، توجہ رہے، وہ متقی. اور جو تقوی سے سرکشی کی طرف جائے وہ فاسق. یہی تو بات چلی تھی نا. یہ دونوں کردار عاشور کے دن کربلا کے میدان میں ہیں. جو تقوی سے سرکشی کی طرف گیا وہ ہے پسر سعد، اور جو سرکشی سے تقوی کی طرف آیا اس کا نام ہے حور. پہنچ گئے. یہ دونوں کردار سامنے ہیں. ایک وہ تھا جو تقوی سے سرکشی کی طرف چلا گیا، وہ ہے پسر سعد. اور ایک وہ ہے جو سرکشی سے تقوی کی طرف آیا، اس کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی. حسین کا قافلہ جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا. حسین کی فوج سے کسی نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی. حسین کے کانوں تک آواز گئی. کہا کہ اللہ بڑا ہے، یقیناً بڑا ہے، لیکن یہ موقع کون سا ہے جو تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں. خرمے کے درخت کا مطلب سمجھے؟ بے آب و گیاہ میدان سے حسین گزر رہے تھے، جہاں ایک پودا بھی نہیں تھا، ایک پتا بھی نہیں تھا، تو درخت کیا ہوتے؟ کہا بھیا ذرا دیکھنا، یہ اس علاقے میں کوئی درخت تو نہیں ہے. گئے، کئی آدمی گئے اور واپس آئے. کہا فرزند رسول یہ خرمے کے درخت نہیں ہیں، یہ کھینچے ہوئے نیزے ہیں. حسین نے وہیں اپنے قافلے کو روک دیا، کچھ دیر انتظار کیا. قافلہ آیا، حر کا قافلہ، حر کا دستہ حر کے ساتھ آیا. اتنے پیاسے تھے حر کی فوج والے کہ ناقے اور گھوڑے ان کی زبانیں پیاسے نکلی ہوئی تھیں. کہا بھیا عباس بات تو بعد میں ہوگی، پہلے انہیں پانی پلا دو. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی. بس میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، بھیا عباس انہیں پانی پلا دو. سارے انسانوں کو، طویل واقعہ ہے، خلاصہ کر رہا ہوں، سارے انسانوں کو پانی پلایا گیا. پھر کہا عباس جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور جانور جب تک 3 مرتبہ پی کے منہ نہ اٹھا لے سیراب نہیں ہوتا. پھر پوچھا کہ حر تیرا آنا کیسے ہوا؟ کہا فرزند رسول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر کوفے لے جاؤں. کہا تو یہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حسین نے اپنے فرس کو موڑا. جیسے ہی فرس کو موڑا، حر نے آگے بڑھ کر حسین کے لگام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ بہادری کی علامت ہے اور یہ گستاخی بھی ہے. کسی کے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے. بس جیسے ہی اس نے حسین
की लगाम फरस थामी, एक मता घूर के देखा का सकलत का उम्म का याहुर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मजाल कि तू मेरे घोड़े की लगाम पे हाथ डाल दे। हुर कांपने लगा, कहा फर्जंद रसूल आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं कि आपकी वालिदा मुअज़्ज़मा का नाम बगैर वजू के ले नहीं सकता। अब्बास दूर खड़े हुए सुन रहे थे, घोड़े को दौड़ाते हुए करीब है, कहा हुर ये किसकी माँ का नाम ले रहा था? अगर दोबारा तेरी जबान से ये जुमला निकला तो जबान काट कर तेरी हथेली पर रख दूंगा। अजरकुम अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया, तकरीर इस मकाम पर रुक गई, लेकिन ये जुमला कहे बगैर तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हुर के दिल को चोट तो लग चुकी थी, हुसैन पानी पिला चुके थे, चोट तो थी हुर के दिल पर। आशूर की रात आई, आधी रात के करीब हुर अपने खैमे से निकल कर टहल रहा था। गुलाम ने देखा चेहरा उतरा हुआ है, मुस्तरिब है, खैमे में लेटता नहीं टहल रहा है। सोचा कि शायद आका को प्यास लगी हो, पानी लाया, हुर के सामने पेश किया। हुर ने पानी देखा, जमीन पे पटक दिया। रिवायत कहती है कि हुर का गुलाम घबरा गया, हुर के बेटे को और हुर के भाई को बुला के लाया। कहा भैया क्या हुआ? बेटे ने पूछा बाबा क्या हुआ? जवाब नहीं दिया, दोनों का हाथ थामा और खींचता हुआ खयाम हुसैनी के पीछे लाया। आधी रात के बाद का वक्त था और कहने लगा जरा ये कान लगाओ, सुनो कि कोई आवाज आ रही है। आखिरी जुमला जब भाई ने और बेटे ने कान धरा आवाज के ऊपर तो आवाज आ रही थी अल आताश, यानी हुसैन के बच्चे आधी रात को भी प्यास की शिद्दत में जाग रहे थे, सोए नहीं थे। बस तकरीर तमाम हो गई, लेकिन जुमला सुनो। अब हुर के मख्तर को तो बयान नहीं कर सकता, एक जुमला कहूंगा और बात यही मुकम्मल हो जाएगी। हुर आया, खिदमत में आया, और अब एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं मैं। खिदमत में आया, कहा फर्जंद रसूल मुझे इजाजत हो कि मैं जंग के मैदान में जाऊं। कहा हुर थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाओ। कहा फर्जंद रसूल खैमे में नहीं बैठूंगा, बीवियों से शर्मिंदगी है, खैमे में नहीं बैठूंगा। पहले मेरे बेटे को इजाजत दीजिए, बाद में मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन इब्ने अली ने हुर के बेटे को इजाजत दी। हुर का बेटा मैदान में गया, बहादुरी के जौहर दिखलाए, तलवारों पे तलवारें मारी और एक वक्त में गिरा, और गिरने के बाद उसने आवाज दी बाबा, मैं जमीन पे आ गया। हुर चला, घोड़े को दौड़ाता हुआ चला अपने बेटे के लाशे की तरफ। जब लाशा न मिला तो एक मतलब उसने आवाज दी बेटे, ये आखिरी जुमला मेरी तकरीर का, बेटे तू कहां है? आवाज दे के बतला। बेटे ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन हुसैन की आवाज आई हुर तेरे बेटे का लाशा यहां है। हुर दौड़ता हुआ पहुंचा, कहने लगा मौला आप आ गए? कहा हाँ मैं आ गया। हुर किसी बाप में यह हिम्मत नहीं है कि जवान बेटे के लाशे पे जाए। हाय हुसैन और हाय अली अकबर। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।